اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ ہمارا موضوع جو رہتا ہے الحمدللہ نماز کے تعلق سے رہتا ہے، اور نماز کے چند فرائض ہو چکے ہیں جیسے تکبیر تحریمہ اور قیام دونوں ہو چکے ہیں۔ تو اب نماز کے تیسرے فرض کا آج جو ہے ہمارا مفہوم اور اس کا مقصد، نماز کا تیسرا فرض کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور جتنے نئے آنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان تمام مسائل کو سنیں گے تو الحمدللہ آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ اہم ثابت ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نماز کا تیسرا فرض قرات یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا ان حروف کی مثال دی ہے، جیسے جیم اور دال اور پھر زا پھر ضاد، مطلب یہ الگ الگ ادا ہو، اور مطلب یہ جو ضاد تو اس کے بعد ضا اور ضاد میں اس میں فرق ہو، تو اسی طریقے سے اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ اس طریقے سے قرات کی جائے۔ کہا کہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آئے۔ اگر کوئی مانع یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے ثقل سماعت یعنی بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرات کی کہ خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی کہ نماز پڑھنے میں انسان جب اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ انسان خود اپنے آپ اپنی آواز خود سن سکے۔ دوسرا اگر سنے یا نہ سنے کوئی بات نہیں، لیکن خود سن لینا چاہیے۔ قرات فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر و سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ آیت ہے ایک، اس کے بعد نون قاف، تو ان کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کو بار بار پڑھے، اگرچہ بار بار پڑھتا رہے قاف صاد نون، تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم از کم کے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے، یہ خیال رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت اور نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا صرف ایک ہی رکعت میں قرات کی تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی کہ قرات کسی بھی ایک رکعت میں رہ گئی تو گویا کہ نماز فاسد ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ قرات کے متعلق چند اہم مسائل جو بہت ضروری ہے کا سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی اس کے 7 آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے۔ اچھا، الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے برابر، بہار شریعت میں اور فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ الحمدللہ شریف تمام و کمال پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ اچھا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ وتر سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز
ہو جائے گی، یہ خیال رکھا جائے۔ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، سورت سے پہلے پڑھی جائے نہ کہ بعد میں۔ اچھا، الحمد شریف میں صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ مرتبہ پڑھنا ترک واجب ہے۔ الحمد اور سورت کے درمیان فصل وقفہ نہ ہو، یعنی الحمد کے بعد سورت یہ فوراً سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورت کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں۔ اچھا، سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، یا الحمد شریف اور سورت کے درمیان دیر کی یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، یعنی کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ یہ ایک پوری آیت ہے مگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرات پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر اور عصر میں اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ جب امام آہستہ قرات پڑھتا ہے، ان تمام رکعتوں میں اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی تمام رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرات پڑھنا جائز نہیں۔ اچھا، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، یعنی جو قرات امام کرتا ہے وہی مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں تعوذ اور تسمیہ قرات کے تابع ہے اور مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ اور تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی فرض نماز مطلب جن میں یہ امام قرات کرتا ہے، یعنی کہ فرض جتنی بھی رکعتیں ہیں جب انسان جماعت کے ساتھ ہو تو امام جب پڑھتا ہے تو پھر یہ بھی انسان کے لیے لازم نہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے، مسنون نہیں۔ لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے، یعنی کہ اس وقت پھر وہ یہ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھ لے۔ امام نے جہری نماز میں قرات شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرات سنے، کیونکہ قرات کا سننا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ قرات جب سنتے ہیں تو ساتھ میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، تو خود نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف سننا ہے کیونکہ سننا ہی فرض ہے۔ اچھا، امام کے پیچھے مقتدی کو قرات پڑھنا سخت منع، احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہے۔ چند احادیث ذیل میں مرقوم ہے۔ ترمذی، حاکم اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس شفیع المذنبین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگار ہو، میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگار ہو، یعنی کہ میں اس چیز کو بالکل کریم مانتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہو تو اس کے منہ میں انگار ہوں۔ اچھا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو، یعنی کہ اس کے منہ میں پتھر ہو، اتنی بڑی وعید ہے۔ اچھا، حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی، یعنی کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس نے اپنی فطرت سے وہ ڈھل گیا، یعنی جو انسان کی فطرت ہوتی ہے اس سے بھی وہ ڈھل گیا۔ خواہ یہ قرات خاص سری ہو یا خواہ جہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی، یعنی کہ قرات اگرچہ زور سے پڑھنی ہو یا آہستہ پڑھنی ہو تب ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دونوں کو آہستہ ہی پڑھیں۔
اچھا، اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ تعوذ پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ سے پہلے پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے یہ ہر رکعت جب بھی شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتیں اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہری یعنی بلند آواز سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری دو رکعت اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں، اور یہ ادنا درجہ قرات کرنے کا ہے، اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ قرات کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکے۔ اچھا، اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک دو آدمی جو امام کے قریب ہے وہی سن سکیں، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے یعنی جہر سے پڑھے۔ اچھا، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز فجر، مغرب، عشاء میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرات پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز جہر سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدرے زیادہ ہو، دوسری رکعت سے قدر زیادہ ہو، یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے۔ دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرات میں اختصار کرے یعنی کہ قرات کو مختصر کرے۔ بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے۔ اچھا، فرض نماز میں ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے، اور وتر میں متوسط یعنی کہ درمیانی انداز میں، اور نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جلدی میں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ جو لوگ قرآن کو ترتیل کے علاوہ یعنی کہ صحیح مخارج سے نہیں پڑھتے، یہ ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ خیال رکھیں۔ اچھا، آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی۔ اچھا، حروف کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کا لفظ کھا جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے، یہ خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید الٹا پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر یعنی پہلی والی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنا یہ جو ہے یہ سخت گناہ ہے۔ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ اللہ اکبر۔ اگر بھول کر خلاف ترتیب الٹا پڑا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورۃ الناس اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصدن ایسا کیا تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہے توبہ کرے، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے، یعنی آئندہ ایسا نہ کرے۔ پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی چھوٹی سورت کو چھوڑ کر
اس چھوٹی صورت کے بعد والی بڑی صورت پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھنا اور اذا جاء نصر اللہ کو چھوڑنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی صورت پڑھنا شروع کر دی، یا اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو ان تمام صورتوں میں ایک ہی صورت کی دونوں رکعتوں میں تکرار جائز ہے۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، یعنی کہ نوافل میں یہ جائز ہے۔ اچھا، قرات میں آیت سجدہ پڑھے تو چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے فرض یا اور کوئی نماز ہو، اکیلا پڑھتا ہو یا جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے۔ 3 آیت پڑھنے کی مقدار کے وقت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے۔ سورت الفاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگا دی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرات میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ نماز میں قرآن شریف سے دیکھ کر قرات پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا، یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ امام نے جہر بلند آواز سے قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ دور والی صف میں ہونے یا بہرا ہونے کی وجہ سے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ و عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کی بوجہ دور ہونے کے قرات نہیں سن پاتے، اور اگر امام قرات بالسر یعنی آہستہ پڑھتا ہو، مثلا ظہر یا عصر میں تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ قرات ختم ہوتے ہی متصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہیں جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں۔ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہون سورت ملانا بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ میں یاد آئے تو صرف اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت پڑھنے کے وقت جتنی یا زیادہ کی دیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرے۔ اگر سری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا بلا قصدن بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ پھرنا واجب ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے، بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہو اور اس پر وقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کے شروع کی آیتیں پڑھے تو ان سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں امام و منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا کو سورہ فاتحہ میں ولا الضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کہنا، امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس مقتدی نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا ولا الضالین کہنا معلوم ہوا تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کی آمین کہنے سے معلوم ہو۔ سری نماز میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی آمین کہے۔ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعات میں سہون بھول کر یا قصدن جان بوجھ کر الحمد شریف کے بعد کوئی ایک سورت ملائی تو کچھ مضائقہ نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا، اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔
یہ بہت سارے اہم مسائل ہیں، بس تھوڑے سے باقی رہے ہیں جو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ قیام کے سوا رکوع، سجود و قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں قیام کے سوا اور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ زبان سے جس صورت کا ایک لفظ نکل جائے اسی کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ قبل کی ہو یا بعد کی، خواہ مکرر پڑھ رہا ہو۔ اچھا، ہر حال میں اسی صورت کو پڑھنا لازم ہے۔ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ صرف تراویح میں جب کلام مجید ختم کیا جائے تو سورہ بقرہ سے سورۃ الناس تک کسی ایک سورت پر آواز سے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہو، اور ہر سورہ پر آواز سے پڑھنا ممنوع اور مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ سورت کے آخر میں اگر نام الہی ہے مثلا سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ کے آخر میں انہ کان توابا، پھر نہ ٹھہرے بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے وصل کرے، یعنی توابن اللہ اکبر پڑھے۔ اسی طرح سورہ والتین میں